بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، گئے دنیا سے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، معمولی لوگوں میں نہیں تھے، اس وقت کے اہل باطن، اہل علم، اہل تقوی، بڑے بڑے اکابر ان کو مانتے تھے کہ اللہ نے ایک شخص ایسا بنایا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب پڑھائی میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے، حافظ بناؤں، عالم بناؤں، مفتی بناؤں، انجینئر بناؤں، ڈاکٹر بناؤں، کیا بناؤں؟ جواب سنیں گے، ان کا جواب ہے، تلاش کر لیجئے گا، ابھی بہت سے لوگ زندہ ہوں گے سننے والے، ورنہ کتاب میں تو نقل ہوگا ہی کہیں۔ فرمایا بھائی تم جو چاہے بناؤ، دیندار بناؤ۔ کیا فرمایا؟ جو چاہے بناؤ، کہے تو برا لگے گا، حافظ ہے لیکن کیا کر رہا ہے؟ دین کا پتہ ہی نہیں اسے، خالی حفظ ہے اس کے پاس۔ حافظ بنا کر مطمئن مت ہو جاؤ، دیندار بناؤ، دین سیکھنے سکھانے سے آئے گا۔ اپنے گھروں میں سیکھنے سکھانے کے حلقے لگاؤ، بیٹھاؤ، اور چھوٹی عمر جیسے ان کی ہو گئی، 7 سال کے ہو گئے، اب ان کو نماز کے لیے کہو، اپنی عورتوں سے کہو، اپنے گھر والوں سے کہو کہ میں گھر سے باہر رہتا ہوں، اذان ہو گئی، بچوں کو بولو استنجا کرو، وضو بناؤ، جو تمہاری ضرورت ہے کرو پوری، اس سے پہلے کہ تمہاری جماعت چھوٹ جائے، رکعت چھوٹ جائے، تم تیار ہو جاؤ۔ ہم اس کا عادی نہیں بنائیں گے، دیندار نہیں بن سکتا۔ یہ راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے فرض ہے، قیمت اس کی اتنی ہے کہ عرش پہ بلا کے دیا ہے، بیان بہت جھوم سے ہوتا ہے، جھوم کے ہوتا ہے۔ کب تم بیان کر دو ہم سن لیں، بس اس کے بعد کیا ہے؟ کرنا تو ہے نہیں، ہم وہ کریں گے، ہماری عادت ہے۔ تو عادت پہ مومن نہیں جیتا، غیروں کو دیکھ کر نہیں جیتا، نبی علیہ السلام زندگی دیکھ کر جیتا ہے۔ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، ایک ایک سنت ایک ایک دن میں سکھا دو گے، 2 سنت سکھا دو گے تو ان کے اندر سب سنتیں آ جائے گی، صبح سے لے کے شام تک کی۔ گھر والوں کو سکھانا آسان ہے۔ اس وقت بہت لوگ کہتے ہیں ماحول بہت خراب ہے، بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت لوگ کہتے ہیں میرے بچے ٹھیک رہیں، دیندار رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بہت آسان ہے، آپ دیندار ہو جائیں وہ دیندار ہو جائے گا۔ اس لیے کتاب میں لکھا ہوا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اسے اس کے ماں باپ جو چاہے بنائیں، کیا الفاظ آتے ہیں؟ یہ بنا دے، وہ بنا دے، یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، سنیں غور سے، ہاں، یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ کون بنا رہا ہے؟ والدین۔ بچہ پیدا ہوا ہے اسلام کی فطرت پر۔ اسی طرح ماں باپ بے دین بنا دیتے ہیں یا ماں باپ دیندار بنا دیتے ہیں، یہی بناتے ہیں نا۔ جب وہ بن سکتے ہیں تو یہ بھی تو ماں باپ ہی بناتے ہیں۔ پھر بچے کا شکوہ کرنا غلط بات ہے، اپنا شکوہ کیجئے۔ ہمیں پہلے نمونہ بن کر دکھانا پڑے گا۔ باپ نہیں بدل رہا ہے اس لیے بیٹے نہیں بدل رہے۔ باپ چاہتا ہے میں جیسی چاہے زندگی گزاروں اور میرا بیٹا نیک بن جائے، اچھا بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، اور اپنی نسلوں پہ ترس کھاؤ، اپنی نسلوں پر، تم بھی بن جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی بن جائیں گی۔ بہت مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ ہر دیندار باپ جو کہا جاتا ہے وہ اپنی نسل کو سنبھالنا چاہتا ہے، بن جائے، اور خود بننا نہیں چاہ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں جیسے چاہے جی لوں، میرے بچے اچھے بن جائے، نہیں ہو سکتے۔ تجھے سر سے پاؤں تک کا حلیہ زبردستی زور دے کر اپنا بھی بدلنا پڑے گا، اپنے بچوں کا بھی بدلنا پڑے گا۔ نہیں، سوال ہی نہیں۔ اس گھر میں رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا پڑے گا، اور اگر بچپن میں نہیں بدلا تو پھر تو بدل نہیں سکتے۔ اور جو بدل گیا بچپن میں، جس کے ماں باپ نے بدل دیا، وہ پھر اس بھلائی کو جس کی عادت ماں باپ نے ڈال دیا تھا اسے چھوڑ نہیں سکتا، وہ اس کی گھٹی میں پڑ گئی۔ ہم نے یہی سنا تھا جو نقل کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پڑھنے کے زمانے میں جب وہ عالم بن رہے تھے
تو حضرت تو ویسے ہی فطرتاً بہت نیک آدمی تھے، اور بچپن کے زمانے میں اور پڑھنے کے زمانے میں نیکی ہی غالب رہتی تھی، یہاں تک کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھایا انہوں نے، تو کسی زمانے میں پڑھنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد چلے گئے، حضرت کے مشورے سے کام شروع کر دیا، تو کسی وقت اور کچھ لوگ تھے اور حضرت بھی وہاں پہنچ گئے، تو حضرت کو دیکھ کر فرمایا ان کو تو پڑھائی کے زمانے میں ہی ولایت مل چکی ہے، اس لیے ولایت یہ ابھی اس کی فطرت بدلی نہیں ہے، ابھی تو یہ ولی ہے، ابھی یہ کم عمر ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، اس کی فطرت بدلی نہیں ہے، ابھی تو صرف تم کو سہارا دینا ہے تھوڑا سا اور نمونہ دکھانا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس میں ایک صاحب تہجد کے وقت آ جاتے تھے مسجد میں، اور فرض نماز کا بہت اہتمام تھا، اور 4 وقت غائب رہتے تھے، وہی محلے میں ٹہلتے تھے لیکن نماز کے لیے نہیں آتے، کبھی آئے کبھی نہیں آئے۔ تو حضرت نے پوچھ ہی لیا کہ بھائی یہ جو اتنی مشکل نماز ہے وہ تم آسانی سے آگے پڑھتے ہو، اور جو آسان ہے اس میں تو آتے نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں میرے ابا کی دکان ہمارے محلے سے بہت دور تھی، ابا فجر میں نہیں تہجد میں لے کر ہم لوگ کو مسجد میں آ جاتے تھے، اور اماں ہماری دیندار اتنی نہیں، نماز کی ان کو فکر نہیں، اذان ہو جائے اپنا بچہ گھر میں نظر آئے، گھر کا کوئی بڑا اسے ڈھکیل کر نہ بھیجے جاؤ مسجد میں نماز پڑھو، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر سنت بھی وہیں پڑھ کر آنا، عادت لگاؤ، ورنہ سلام پھیریں گے بھاگیں گے۔ پکڑ تو ہو جائے گی ایسے والدین کی، کیونکہ تربیت کی ذمہ داری ان کی ہے، اور یہ بچے امانت دیے گئے ہیں، اور اگر اس کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کیا تو خیانت ہو رہی ہے، کل اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ جتنی تسبیح چاہے بیٹھ کے پڑھ لو، اس مسئلے کا حل تو یہی ہے، اس کی سزا الگ ہے، تسبیح کا اجر الگ ہے، اور بچوں کو بے دین بنانے کی سزا الگ ہے۔ تسبیح پڑھا کر بچے دیندار ہو جاتے تو تربیت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، صبح شام تسبیح پڑھا تو بس، پھر تربیت کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ابا کی یہ عادت تھی، اماں کی یہ عادت تھی، اس لیے ہم صبح کے اتنے نمازی تھے، باقی وقت نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور ان صاحب نے جن کا فون آیا، انہوں نے ایک دینی اعمال کو جو تھوڑا لمبا کرتے تھے، فجر کے بعد بیٹھ کر اشراق تک بیٹھنا مسجد میں، ان کو تکلیف تھی، طبیعت خراب ہو گئی، رات بھر جاگ گئے، تو صبح میں انہوں نے سوچا کہ ابھی یہ اتنا ضروری تو ہے نہیں، روز تو کرتے ہی، انہوں نے کچھ اعمال چھوڑ دیے۔ دوسرے دن دیکھا کہ چھوٹا بچہ جو ہے ان کا بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، مگر ابھی ہوا، اس نے دوسرے دن وہ عمل نہیں کیا۔ باپ نے غور سے دیکھا، کچھ کہا نہیں، باپ نے دیکھا دوسرے دن اگلا دن آیا تو اس دن بھی اس نے نہیں کیا، تو باپ نے بلا کے پوچھا کہ یہ عمل تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو کل آپ نے نہیں کیا تھا نا، تو اس لیے میں نے سوچا گنجائش ہے تو میں بھی نہیں کروں۔ اتنا اثر ہو رہا ہے، چاہے فجر میں سو کے نمازیں قضا کر دو، سب سے پہلا عمل نماز چھوڑ کر سو جانے والے کا گناہ کبیرہ سے دن شروع ہو رہا ہے۔ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کہاں ہے مفتی لوگ بولے؟ نماز چھوڑ کر سو جانے والے کا دن کس سے شروع ہوا؟ حرام سے شروع ہوا۔ کس سے؟ حرام کر کے برکت آ جائے گی گھر میں، ہمیں بدلنا پڑے گا۔ میں ایک زمانے میں پینٹ شرٹ پہنا کرتا تھا، بزرگوں کے پاس آنا جانا شروع ہوا، تو بزرگوں کے پاس تبلیغ میں بھی جاتا تھا، بزرگوں کے پاس جاتا تھا، تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہا تھا، تم دیندار بننا چاہتے ہو ایسا لگتا ہے، اس لیے ایک دعا مانگتا ہوں، اچھی لگے تو آپ لوگ مانگیے، تو اللہ ہم کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجیے۔ کس کی پسند کا؟ ہاں، سب کی پسند کا نہیں چاہیے، اللہ کی پسند کا۔ تو تم کو اللہ کی سب بات ماننا آ جائے، ایسا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت، چاہتا تو ایسے ہی ہوں۔ کہ ٹخنا کھول دو، ماننا آ جائے گا، ٹخنا کھولو ماننا آ جائے گا۔ اپنے بچوں کے ٹخنے کھلوا دو، آنکھ مت بند کرو ایسے کہ جانے دو بچہ ہے، چاہے یہودی بنا دو، نصرانی بنا دو، مجوسی بنا دو، چاہے بے دین بنا دو، چاہے دیندار بنا دو۔ اپنی نسلوں کو سنبھالو، اپنے بچوں کو سنبھالو۔ کھانا پینا پیار نہیں ہے، ان کی تربیت اصل پیار ہے کہ جنت میں جانے والے بن جائیں، اصل پیار یہ ہے، لیکن ہمیں کرنا پڑے گا۔ باپ کہے گا تکبیر کا اہتمام کرو تو اسے کرنا پڑے گا، اور اسے آنا نہیں ہے۔
کیا ہوا؟ ایک رکعت ہو گئی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. کیا ہوا؟ آخری کہا تھا ٹھیک ہے نا، آئے تھی چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. فلائٹ چھوٹ جائے تو غم ہو جائے، دکان ایک دن نہ چھوٹے، دھندا ایک دن نہ چھوٹے، فیکٹری ایک دن نہ چھوٹے، اور نماز روز چھوٹے. اور یہاں تک چھوڑا کہ چھوڑ کر نماز ہی کو ایک دم چھوڑ دیا. پہلے تکبیر چھوڑا، پھر کچھ اور چھوڑا، پھر 2 رکعت چھوڑا، پھر اتحیات میں بیٹھے، پھر اس کے بعد پوری نماز ہی چھوڑ دیا. ایسے ہمارا دین چھوٹ رہا ہے، اور غیر دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں یہ کائے کے مسلمان ہیں. ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، ہم ان سے تھوڑی ڈرتے ہیں. تو مسلمانوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ مسلمان لڑتا ہے؟ کہنے مسلمان لڑتا نہیں، مسلمان اتنا پیار دیتا ہے کہ دشمن کو دوست بنا لیتا ہے. ابو جہل جانتا تھا، ابو لہب جانتا تھا کہ اگر ہم نہیں مان لائیں گے تو ہمیں پوری ماننا پڑے گا. آج کا مسلمان جانتا ہے تھوڑی سی مانو تو بھی چلے گا، زیادہ مانو تو بھی چلے گا، کبھی کبھی مانو تو بھی چلے گا، کبھی نہیں مانو تو بھی چلے گا. تو کہا کپڑا بدل دیا؟ کہاں؟ بولے گال بھی بدل دو. نہیں یار، ایسا کیسا؟ داڑھی کیسا چھوڑ سکتے؟ داڑھی تو رکھنا ہی پڑے گا نا اپنے کو، تب ان تو مسلمان ہے. ارے نہیں یار، ابھی تھوڑا ان کو ماننا پڑے گا، وہ لوگ ایڈوانس لوگ ہیں. آج پہچان رہے ہیں، کل لے آ کے تم کو اور ہم کو ڈال دیں گے. اللہ نہ کرے وہ دن آ جائے. بولے نبھا لیا جتنا نبھانا تھا. جس کا بیٹا نہ بے نمازی چھوڑ کر جائے گا، باپ کی سزا دنیا میں ملے گی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاؤ، چلو بیٹا تکبیر اڑا جائے گی، بیٹا اللہ پاک کے گھر جانا ہے، اللہ پاک نے بلایا ہے، سب کام چھوڑو. کہا ہم کہیں گے تو ہمیں بھی تو اٹھنا پڑے گا. شکیل میں تم ایسی بات بتا دو، جو ہم نہ کر سکے وہ بچوں کو کیوں کہیں گے؟ ہمیں یہ سب اچھا نہیں لگتا. ہم تو تکبیر اڑا چھوڑ لیں گے. ابھی چلیں گے، ابھی چلیں گے، ابھی چلیں گے، ابھی چلیں گے. کتنا بجے؟ ابھی چلیں گے. اچھا کتنا بجے؟ ابھی چلیں گے. یہ جیسے ہم اللہ کے گھر میں کہہ رہے ہیں ابھی چلیں گے، لڑکا کہ ابھی مانیں گے، ابھی مانیں گے، ابھی مانیں گے. ابھی بالکل نہیں مانیں گے. وہ بلا رہا ہے. کون بلا رہا ہے؟ اللہ بلا رہا ہے، اپنے گھر میں بلا رہا ہے. کیا دے گا؟ دونوں جہان کی کامیابی دے گا. چاہیے تو لے لو ورنہ چھوڑ دو. اللہ بعمل بنائے.